بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پھر فرمایا اس بات کو پوشیدہ رکھو، خدا کی قسم اللہ کے نزدیک یہ کام بڑے بڑے کیلوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ فرمایا اے محبور، خدا کی قسم اس بات پر سوائے نیک و صالح لوگوں کے کسی کی رہنمائی نہیں کی جاتی۔ میں نے عرض کیا خدا کی قسم مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا پر بہتان مت باندھو، کیونکہ خدا نے تیرا نام صالح رکھا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ سورہ نساء 4 آیت 69۔ جو کوئی خدا اور رسول کی پیروی کرے گا ان کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام نازل کی، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء، یعنی وہ لوگ جو ہم پر، امیر المومنین علیہ السلام پر، اللہ کے فرشتوں پر، انبیاء پر اور خدا کی تمام حجتوں پر ایمان لایا ہو کہ ان سب پر سلام ہو۔ سوال: ابو الجارود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قربان جاؤں جس وقت آپ اہل بیت میں سے کوئی عالم امام اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد امام کس طرح پہچانا جائے گا؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا نیک سیرت و کردار اور عظمت و وقار کے ذریعے، اور یہ کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت اور شخصیت کا اقرار کریں، اور یہ کہ جو کچھ کرۂ ارض پر واقع ہے اس کے متعلق جو کچھ پوچھیں وہ اس کا علم رکھتا ہو اور جواب بتا سکے۔ سوال: ابو جارود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ امام کو کن نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا چند مخصوص علامتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے واضح نص، حکم اور تصریح موجود ہو اور اسے لوگوں کی رہبری کے لیے معین کر کے اعلان کیا جائے تاکہ وہ لوگوں پر خدا کی حجت ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو منسوب کیا اور ان کا نام لے کر لوگوں کے سامنے تعارف کرایا اور مقرر کیا۔ اسی طرح ہر امام بعد والے امام کو معین اور مقرر کرتا ہے، اور یہ کہ اگر ان سے کسی چیز کے متعلق پوچھا جائے تو وہ جواب بتا سکے، اور اگر تم میں سے کوئی سوال نہ پوچھے اور خاموش رہیں تو وہ تیرے دل کے سوال کا جواب دے اور لوگوں کو آئندہ کے اوقات کے متعلق بتا دے اور لوگوں کے ساتھ ہر زبان میں بات کرے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں امام مستقبل کے اوقات بتاتا ہے اس پیمان کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے اسے بتایا گیا ہے۔ یہ ان واقعات کے مطابق ہے جو جبرائیل نے آئندہ قیامت تک کے واقعات اور حوادث بیان کیے ہیں۔ علامہ مجلسی ان احادیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کئی احادیث میں تواتر کی حد تک بیان ہوا ہے کہ امام محدث ہوتا ہے اور اسے روح القدس کی حمایت حاصل ہوتی ہے، اور شب قدر ملائکہ اور ارواح انہی پر نازل ہوتے ہیں۔ اس قسم کی روایات کے ہوتے ہوئے ہمیں اس قسم کے بیان، وضاحت اور توجیہ کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اگرچہ مذکورہ وضاحت اپنی جگہ پر درست ہے۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عالم امام کے علم کی بابت پوچھا۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا جابر، تحقیق انبیاء اور اوصیاء میں 5 ارواح ہیں۔ نمبر 1 روح القدس، نمبر 2 روح ایمان، نمبر 3 روح حیات و زندگی، نمبر 4 روح قوت و طاقت، نمبر 5 اور روح شہوت۔ اے جابر، روح القدس کے ذریعے وہ عرش کے نیچے سے لے کر زمین کی تہ تک کا علم رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا ہے جابر یہ سب ارواح حوادث سے متاثر ہوتے ہیں سوائے روح القدس کے جو لہو لعب انجام نہیں دیتی۔ علامہ مجلسی اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں یہاں روح حیات سے مراد روح مدرج ہے۔
کتاب صحاح میں ہے کہ حدث واقعہ ہونے کے معنی میں ہے، حدث حادثہ اور حدثان کا ایک ہی معنی ہے۔ یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس روح کے عمل میں رکاوٹ بنتا ہے جسے بڑھاپے میں بعض شہوات اور خواہشوں کا کمزور پڑ جانا یا گناہان کبیرہ کے مرتکب ہونے پر روح ایمان کا جدا ہونا۔ لیکن جس کسی کو روح القدس عطا کیا جاتا ہے اس کے علم و معرفت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہوتا، اس سے بھول چوک نہیں ہوتی اور وہ کبھی بے فائدہ کام انجام نہیں دیتا۔ سوال: سلام بن مستنیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھ رہا تھا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى 42 آیت 52، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ روح ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوحینا علیک روحًا من امرنا، سورہ شورى 42 آیت 52، ہم نے اپنے امر سے ایک روح تم پر وحی کی۔ یہ روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے نازل ہوئی اور وہ اب تک آسمان کی جانب واپس نہیں گئی۔ مقصد یہ ہے کہ وہ روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کے پاس ہے۔ سوال: ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِرُوحٍ مِّنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فرشتوں کو روح کے ہمراہ اپنے حکم سے جن بندوں پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ سورہ النحل 16 آیت نمبر 2۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل وہ ہے جو انبیاء پر نازل ہوتا ہے، جبکہ روح انبیاء اور اوصیاء کے ہمراہ ہوتا ہے اور ان سے کبھی جدا نہیں ہوتا اور انہیں علم و حکمت سکھاتا ہے اور خدا کی طرف سے انہیں قوت عطا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان دو عبارتوں سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنوں انس اور ملائکہ سے اسی عبادت کا مطالبہ کیا ہے، اور کائنات میں کوئی فرشتہ، پیغمبر، انسان یا جن سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے عبادت نہیں کرتا، اور خدا نے جو کوئی مخلوق خلق کی اس کا مقصد عبادت ہی ہے۔ سوال: عبد الرحیم کثیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آیت کریمہ کن کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضہم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جبکہ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار ایک دوسرے پر جو کچھ خدا نے اپنی کتاب میں مقرر کیا ہے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سورہ الاحزاب 33 آیت 6۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت کریمہ امارت اور امامت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بے شک یہ آیت کریمہ حضرت امام حسین بن علی اور ان کے فرزندوں کے بارے میں جاری ہے، لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری کے باعث دوسرے مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک
وسهل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد